تمام حلقہ جات میں اس چیز کی کوشش کریں کہ جو محافل اور میٹنگز جو ہوتی ہیں اس میں لوگوں کو انفرادی طور پر اپنی ذات کی حیثیت سے جتنے بھی کسی بندے کے اپنے گھر بار میں، کاروبار میں، کسی کام میں، کسی لین دین میں جو اس میں بہتری لا سکے، انسان اپنی عادتوں کو، اپنے طور طریقوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور اپنے رویوں کو، اور بہت سارے، اور اس چیز کو بتا کے کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں روٹین میں یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ اس طرح کے جملے یا لہجے اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے بالکل عام بات ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں ان کا ذہن اس چیز کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کرتا کہ یار یہ لہجہ سخت ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو لگتا ہے یہ عام بات ہے۔ روٹین میں کوئی گالی نکال دینی، روٹین میں کوئی اوئے توئے کر کے بولنا یا سخت جملے بولنے، اب کتنے لوگوں کے دیکھیں معاملات جو ہیں وہ اس وجہ سے ہی سختیاں آتی ہیں کہ ان کا رویہ گھر میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے بندے ہمارے اگر پرانے ہیں یا جیسے بھی ہیں تو وہ سختی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں گھروں میں، لیکن اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ ان کی روٹین اتنی وہ پک چکی ہوتی ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سختی ہے یا یہ غلط ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ عام بات ہے، یہ تو روٹین کی بات ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ ملا تو بات چیت کر رہا تھا، تو باتوں کے دوران گالیاں ہی نکالتا جا رہا تھا، غصے میں نہیں تھا وہ، بس ویسے ہی اس کا ایک تکیہ کلام جیسے بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اسے کہا بھائی آپ بات تو چلو آپ ٹھیک ہے جو کر رہے ہو، لیکن آپ گالیاں کیوں نکالتے جا رہے ہو ساتھ ساتھ؟ وہ کہتا جی میں نے تو کوئی گالی نہیں نکالی۔ ہم نے کہا آپ تو مسلسل ہی گالیاں نکالتے جا رہے ہو تب سے۔ کہتا جی نہیں، کہتا میں تو ایک بھی گال نہیں کٹی۔ ہم نے کہا یار آپ نے کوئی 10 20 یا پتہ نہیں کتنے، ہم نے تو گنی ہی نہیں ہے، آپ تو روٹین میں نکالتے ہی جا رہے ہو۔ کہہ رہا اچھا جی، کہہ رہا پھر میرے تو نہیں پتا۔ کہتا مجھے تو نہیں پتا۔ ہم اس حیران کہ یار اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ گالیاں نکال رہا ہے۔ کہتا کیڑی گال کٹی دسو میں؟ کہتا ایک بھی گالی نہیں نکالی میں نے۔ کہتا پھر ہو گئی ہوگی مجھے نہیں پتا۔ یعنی اتنی اس کی روانی تھی گالیوں کی، بات شروع کرنے سے پہلے بات کے آخر میں یا درمیان میں وہ یوں ہی نہیں ہو جاتا تھا اسے۔ تو مطلب کیسے گھر میں ہم جب بولتے ہیں تو کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یوں ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں اور لہجہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا لہجہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے کے احساسات کو جانے بغیر یا اس کو جانچے بغیر اور اس کی دھیان رکھے بغیر جو ہم بولتے ہیں نا، اس میں بھی ہم کئی دفعہ بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو کوشش ضرور کرنی چاہیے اس میں کہ ہم دھیان رکھیں اس بات کا، اور یہ ہم سب پہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم کسی معاملے میں جتنا ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کی پکڑ ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے پھر سب سے بڑی حجت یہ ہوتی ہے کہ اس کو تو پتہ ہے، اس نے باتیں سنی ہیں، ان لوگوں نے زیادہ سنا ہے اس بات کے بارے میں۔ جس کو پتہ ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، اس کی اور بات ہوتی ہے، پھر بھی اس کی غلطی اور یا اس کا کوئی ایسی بات اس ضمن میں داخل ہو جاتی ہے نا کہ یار اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے گناہ، ایسی باتیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، تو فرمایا گیا کہ وہ تو تم پہ ویسے ہی معاف کر دیے گئے ہیں، اس امت پہ خصوصی کرم ہوا ہے یہ۔ بے شک یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ بھئی مولا جو ان سے بھول چکو ہمیں معاف کر دینا، لیکن کرم یہ بھی ہے کہ معاف کر دیے جاتے ہیں کہ چلو یار پتہ نہیں تھا۔ تو ہمیں بہت سے معاملات میں
خواہ وہ کوئی دنیاوی معاملات ہیں، کسی کوئی کی تنظیم ہے، کچھ ہے، یا روحانی جو معاملات ہیں اس میں بعض اوقات ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ترقی کریں، قریب ہوں، آگے نکل جائیں ذرا، لیکن ہم اس بات کا اس وقت خیال نہیں رکھتے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتی بعض اوقات. یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی بعض اوقات یہ بات کہ جتنا ہم آگے جائیں گے، جتنا ہمارا عہدہ بڑا ہوتا جائے گا، اتنی ذمہ داری زیادہ ہے اور اتنا مشکل بھی زیادہ ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے نبھانا ہے. اگر تو نبھانا ہی نہیں پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس بندے پہ زیادہ سختی آ جاتی ہے بعض اوقات، یا زیادہ تر. جیسے حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم لوگ اگر صرف اتنے فیصد بھی چھوڑ دو گے، خواہ 10% یا جتنا بھی 90% اگر تم لوگ عمل کرو اور 10% صرف چھوڑ دو تو فرمایا تمہارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ 90% کو چھوڑ ہی بیٹھے ہوں گے اور 10% پہ ہی عمل کر لیں گے، تو پھر بھی ان کے لیے وارے میں ہے، ٹھیک ہے کام، کہ ان کا معیار اتنا کم ہو چکا ہوگا نا، تو اس پہ 10% پہ بھی عمل کوئی کر لے گا، بڑی بات ہوگی. لیکن تم لوگ کیونکہ بالکل میرے قریب ہو تو تم 90% بھی عمل کر لو تو وارے میں نہیں ہے کام، باقی 10% بھی کرنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں. تو اس لیے ہے کہ صحابہ کرام کی چھوٹی سی کوئی بات پہ بھی کبھی کبھی ان کو تربیتی یوں حضور فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی پرسنٹیج پوری رکھنی ہے نا اگلے جہان میں. اس وجہ سے اس لیے یہاں پہ غلطیاں کوتاہیاں ہم لوگوں سے اتنی بڑی ہو جاتی ہیں اور معاف کر دی جاتی ہیں کہ چلو یار کوئی نہیں. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں چھوٹنا بہت مشکل ہو جائے گا پھر. اور اکثر ہم اس بات کو دہراتے ہیں کہ یار جو خطرے والی باتیں ہیں نا وہ یہ والی ہیں کہ جن کا تعلق دوسرے سے ہے، کسی بھی دوسرے سے، یعنی ہماری ذات کے علاوہ جو بھی ہے، خواہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، بیوی، بچے، شوہر، بیوی، کوئی مطلب کوئی بھی جو ہے نا ان سے، یعنی دوسری ذات سے، اس معاملے میں ہم جو غلط کرتے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. جیسے چوری کا تعلق بھی دوسرے بندے سے ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اپنا مال تو نہیں نا چوری کرتا، کسی کا ہی کرتا ہے. تو ایسے جتنی چیزوں کا تعلق دوسری ذات سے ہے وہ زیادہ خطرے والی بات ہے. تو اس میں لازمی یہ کوشش ہمیں تو بہت زیادہ یہ ضروری ہے، یہ کرنی چاہیے اپنے حلقوں میں جہاں جہاں بھی. اور جیسے آپ لوگ ہم لوگ سب ہیں تو اپنے گھروں میں اس بات کو امپلیمنٹ اس کا کریں سب سے پہلے، اور ساتھ ان کو بھی سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو بلکہ سمجھائیں کہ یار ہم نے دوسروں کی چغلیاں، غیبتیں، برائیاں ہم نے کیا کرنا ہے کر کے نہیں کرنی. جتنا آپ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، جتنا تذکرہ کرتے ہیں، اتنا ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے. دوسروں کی برائی آپ کے ڈسکس کرنے سے ختم نہیں ہو جانی، نہ ہی آپ کو اس کا کوئی فائدہ یا ثواب ہے، صرف اپنے کھاتے میں گناہ بڑھ رہا ہے. بلکہ کبھی کسی کی کوئی بات اگر سامنے آ بھی جائے، اگر آ جائے، کسی طرح کوئی پہنچا دے، کچھ ہو جائے، تو اس سے سبق حاصل کریں صرف، بس. اور اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا یار یہ بات ایسے ہے تو اس کا یہ نقصان ہے، یہ بات ایسے ہے، فلاں نے ایسے کیا اس کا یہ نقصان ہوا، تو یار توبہ، یار اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہم نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی، بس اتنا کافی ہے. یہ باتیں بڑی سیریس ہیں، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں. تو اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں ان چیزوں کو ضروری سمجھ کے اخلاقیات سچ مچ جو ہے اس کو اچھا کرنے کی ہم کوشش کریں. تمام حلقہ جات میں خواتین یا مردوں کے جتنے حلقے ہیں، ہم سب لوگ یہ کوشش کریں کہ ذاتی حیثیت سے اپنی ذات کی حیثیت ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ دوسروں کے رویوں سے تنگ آئے ہوتے ہیں، کیا فلاں نے ایسے کر دیا یا فلاں بندہ ایسے کرتا ہے، اپنے گھر بار میں، کہیں بھی اپنے ایک قریبی سرکل میں، قریبی حلقے میں. تو اگر ہم ان سے بحث ہی کرتے جائیں گے نا تو بحث ختم نہیں ہوگی. جب بھی ایسی اصلاحی بات ہوگی
تو دوسرا بندہ، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو دوسرے کو پہنچا دیا جائے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. تو بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بس اتنا سوچیں کہ یار ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، باقی ٹھیک ہے. جس کو گلے ہیں اس کے شاید ختم ہو جائیں گے کبھی، ہم نے اسے بحث نہیں کرنی. یعنی وہ لوگ جن سے جو بحثیں کرتے ہی رہتے ہیں، یا سالہ سال سے جن لوگوں کا پتہ ہے، خواہ وہ ہمارے گھر بار میں ہی ہے، ہمارے کوئی دنیاوی لحاظ سے قریبی ترین رشتے ہیں، خواہ کوئی جاننے والے، پتہ ہے کہ یار یہ بندہ بہت بحثیں کرتا ہے ہر بات میں، چھوڑ دیں بحث کرنا اس سے. ویسے اتنا ٹائم اپنی اصلاح پہ لگا لیں بس. تو اس پہلو کو زندگی کے سنوارنے کی بہت ضرورت ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی باتوں کو بھول چکے ہوتے ہیں، اپنی عیبوں پہ غلطیوں پہ نظر ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. یہ بھی ایک حقیقت ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اس چیز کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور مالک کو تو پتہ ہے نا. پر ہمیں اس بات سے ہم لاپرواہ ہوئے ہوتے ہیں، غافل ہوئے ہوتے ہیں کہ مالک کو اس بات کا پتہ ہے. یہ بھی ہماری ایک الگ غفلت ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں. جب ایسی بات ہوتی ہے یا کبھی خیال آتا ہے تب ہم کہہ دیتے ہیں یار وہ تو دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے. لیکن ہر وقت ہمارا یہ بھی دھیان نہیں رہتا. تو نہ جانے ایسے کتنے گناہ ہوں گے. ہم لوگ اگر اپنے آپ کو اگر ٹھیک سمجھ کے وقت گزار رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم کوئی ناجائز تو کچھ نہیں کر رہے، ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے، پر کبھی ہمیں اس بات سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یار ہمیں لگتا ہے یہ سب کچھ کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کیا پتا وہ ٹھیک نہ ہو. کیونکہ فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا. ہمیں کیسے پتا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس کو پتہ ہے اس کو ہی پتہ ہے، اس نے بتانا ہے. فیصلہ تو مالک نے دینا ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، فیصلے میں نے کرنے ہیں. پھر تو ہر بندہ اپنا خود ہی فیصلہ کر لیتا. اس کو پتہ ہوتا ہے یار میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنی اچھائیاں کی ہیں، بس ٹھیک ہے یہ میرا بنتا ہے. اس کے ہاتھ میں اسی لیے ہے کہ اس کو ہی پتہ ہے. بہت بار ایسے ہوتا ہے، اچھا کئی بار ایسے ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے میں نے کچھ غلط کر دیا ہے، پر وہ غلط نہیں ہوتا. ایسے بھی دیکھ لو ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے کام. لیکن بہت بار زیادہ تر ایسے ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم نے ٹھیک کیا اور وہ غلط ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کئی بار دنیاوی معاملات، دنیا میں ہی جو باتیں مسائل وغیرہ ہوتے ہیں، کئی بار اس کی ایک تو وہ فرمان ہے نا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں گناہوں کی وجہ سے ہی کوئی رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، کام ٹھیک نہیں ہو رہے. جو بھی کوئی رکاوٹیں کسی بھی معاملے میں ہیں، فرمایا تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. کچھ ایسے اعمال تمہارے ہیں جو تم اگر یا تو بندے کو پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ تو اس کو ٹھیک نہیں کر رہا، جھجک رہا ہے، شرما رہا ہے، یا اعتراف کرنے میں دیر کری جا رہا ہے کہ میں کیسے اپنے منہ سے کہوں کہ ہاں میری غلطی تھی. جب سرنڈر کر دیا، جب مان لیا، ایک دفعہ کی بات ہے. اور اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ جس کو پہلے پتا اس کے آگے کیا شرمندگی. لیکن انسان تھوڑا سا ہو جاتا اپنے سے کسی سینئر کو، کسی بڑے کو بتانے میں کوئی اتنی بات ہوتی نہیں ہے جھجک شرم والی. کیا ہوگا؟ یہی ہم کہیں گے نا جی میں نے بات یہ عرض کرنی ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ بات ایسے ہے، میں نے یہ غلطی میرے میں مسلسل ہو رہی ہے، یا میں ایسے کر دیتا ہوں، یا میرے سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہوتی جا رہی ہے، تو جی میں معافی مانگتا ہوں. اس میں اگلے نے آپ کو کیا کہہ دینا؟ کچھ بھی نہیں. کوئی سمجھا دے گا، کوئی کہہ دے گا اچھا یار چلو ٹھیک کر لو، چلو یار کوئی نہیں، چلو اللہ بہتری کرے، یار پھر کیوں کرتے ہو، پھر ٹھیک کرنا چاہیے. یہی دو چار باتیں ہو جائیں گی نا بس. تو ہم اپنی اتنی ایسی باتوں کی وجہ سے کتنے معاملے اپنے پینڈنگ کری جا رہے ہیں، لیٹ کری جا رہے ہیں، وقت گزری جا رہا ہے. کبھی آپ کے کسی سے اختلافات بھی بڑھ جائیں کسی بھی لحاظ سے، مطلب ذاتی یا تنظیمی یا سیاسی یا روحانی کوئی بھی، تو کبھی ایک تو دوسرے کی عزت خراب نہ کرو، اور دوسرا کبھی اس کے رزق پہ ضرب لگانے کی کوشش نہ کرو. انسان اتنا اپنا معیار نیچے گرا لیتا ہے، اتنا گھٹیا پن ظاہر کر دیتا ہے کہ چاہتا ہے کہ یا تو اس کا رزق رک جائے، اس کو مالی نقصان ہو جائے، یا اس کی عزت خراب ہو جائے. لوگ اس کو خود کہیں کہ ایسے، اور میں اتنی نیچے نہ گرو کہ حد سے نیچے، یہ حد ہے اس سے بھی نیچے نہ ہو جاؤ. اختلاف رکھو، چاہے ساری زندگی آپ کا اختلاف ہے، اس طریقہ کا اچھا ہو، وہ اختلاف اپنی جگہ. ہم لوگ اپنے گھر بار میں اپنے قریبی دوستوں کو، جس کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ غلطی ہے، یار یہ بات ایسے، اس پہ ان کو سمجھائیں. اور دوسرا شروع اپنے آپ سے کریں.
اور بلکہ یہ کیا کہ ان کو کہیں یار ہماری بتاؤ یار ہمیں غلطیاں بتاؤ. اپنے والدین کو کبھی اگر ہم کہیں یہ کہ جی آپ کو ہماری جو باتیں بری لگتی ہیں ہمیں بتائیں. اپنی بیویوں کو کہیں کہ بھائی جو تمہیں ہماری بات بری لگتی ہے یا جو بھی جس چیز سے دل دکھتا ہے نا وہ مجھے بتاؤ. ہم نے کبھی کہا ہی نہیں. ہم سوچتے ہیں یہ ہوتی کون ہے میں بتانے والی, یہ کون ہوتی ہے میں بتانے والی. یا ماں باپ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہوں ایسے بڑے ہو گئے انہوں نے بچپن کی باتیں اور تھی, اب تھوڑی, اب تو ہم نے ان کو بتانا ہے. کبھی دوستوں کو کہا ہے بیٹھ کے, دو آپس میں بیٹھے ہوں دوست یا کوئی جاننے والے, یار چلو ذرا میری غلطیاں یا میری باتیں بتاؤ یار میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے مذاق سارے شروع کر دیں یا کہ تیرے ہے ہی غلطی ہے, تیرے سے سیدھی گل کھیڑی, کوئی بات نہیں, ہنسو بولو, لیکن پھر بھی انہیں سیریس کبھی کہو کہ نہیں یار چلو پھر بھی بتاؤ یار کوئی باتیں ہیں. تو اپنی تنظیمات میں یہ ذہن بنائیں, یہ بڑا نقصان ہے, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اسٹوڈنٹس کی بات ہے, وہ کہتا کہ بھائی اپنے سامان کو نا وہ چھوٹی سی تالی لگا رہا تھا, تو دوسرے دوست نے اسے کہا یہ سچی بات ہے کہ یار یہ تم اتنے سے تالا لگا کے کیا کر رہے ہو, جس نے توڑنا ہے اس نے وہ بڑے تالے توڑ دیتے ہیں چور, تو تمہارے اس تالے سے کیا ہونا ہے. اس نے کہا میں چوروں کے لیے تو نہیں لگا رہا. اس نے کہا پھر کہتا میں ایمانداروں کے لیے لگا رہا ہوں. چور نے تو کہتا بڑا بھی توڑ دینا, ایماندار کے لیے اس لیے لگا رہا ہوں کہ کبھی اس کی نیت خراب نہ ہو جائے. اگر ہوئی تو چلو یار کسی رکاوٹ تو آگے موجود ہوگی نا, صرف اس کو وہ پھر ایماندار اس کو دیکھے گا یہاں رہنے دے تالا لگا رہنے دے. اس نے کہا میں ایمانداروں کے لیے لگا رہا ہوں کہ کبھی بندے کی نیت خراب ہو سکتی ہے. فرمایا تم دو بھائی قریبی دوست بھائی یار کوئی لین دین پیسوں کا کرو, لکھ لیا کرو ضرور. وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو اس پہ اعتبار نہیں ہے تو اس لیے لکھنا ہے, اس لیے کہ کبھی انسان ہے اونچ نیچ ہو بھی سکتی ہے اور بھول کے بھی ہو سکتی ہے, لازمی نہیں بے ایمانی ہی ہوئی ہے, ہمیشہ بھول جاتے ہیں.